بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کماد کے لگانے کے ایک نئے طریقے کے متعلق، جس میں ہم آپ کو کماد لگانے کا ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں آپ بالکل بہت ہی کم خرچے سے 2000 من تک پیداوار لیں گے۔ اس میں آپ کی بیج کی بچت ہوگی، آپ کی کھادوں کی بچت ہوگی، آپ کی جڑی بوٹیوں والے سپرے کی بچت ہوگی اور آپ کی دوسری جو ادویات ہیں ان کی بچت ہوگی۔ تو ہم بات کریں گے کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، کہ ایسا نظام کاشتکاری جس کے تحت ہم فصلیں اگاتے ہیں ان کو بغیر باہر سے کوئی انپٹ دیے ہوئے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کماد کی فصل لگاتے ہیں تو آپ اس میں 100 سے لے کر 120 من تک بیج استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں ہم صرف چند کلو بیج جو ہے وہ استعمال کریں گے، 30-35 کلو یا 50-60 کلو بیج جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس طریقہ کاشتکاری پر آنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زمین جو ہے اس کو لیزر لیول کریں۔ لیزر لیول کرنے کے بعد آپ اپنی زمین میں ہارڈ پین چیک کریں کہ آپ کی زمین میں ہارڈ پین تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی زمین میں ہارڈ پین ہے تو اس ہارڈ پین کو چیزل ہل چلا کے آپ ختم کریں۔ چیزل ہل آپ 3 پھالا چلا سکتے ہیں، 5 پھالا چلا سکتے ہیں، یا پھر آپ 1 پھالا چلائیں۔ اگر آپ 1 پھالا چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو 4-4 فٹ کے فاصلے پر چلا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا ہارڈ پین جو ہے زمین کا ہارڈ پین بریک ہو جائے گا۔ ہارڈ پین بریک کر کے اس کے بعد آپ اپنی زمین کو پانی لگا کے واش آؤٹ کریں۔ واش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر تقریباً 42 انچ کے بیڈ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ خالی سے خالی کا فاصلہ 52 انچ ہوگا اور جو بیڈ کا سائز ہے وہ 42 انچ ہوگا۔ اب 42 انچ کا بیڈ تیار کرنے کے بعد اب آپ نے بیج کیسے تیار کرنا ہے جناب؟ بیج تیار آپ کریں گے کہ آپ جو مشین ایک ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی ایک مشین بنا کے، تو اس کی مدد سے صرف گنے کی آنکھ نکالیں گے، اس کا بڈ نکالیں گے، اور اس بڈ کو نکال کر یا تو آپ اس کی نرسری گرو کریں گے۔ اگر آپ نرسری گرو نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ بیڈ کے اوپر بھی اس کی سیڈنگ لگا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو کتنے نمبر آف پلانٹ چاہیے۔ تو اس ہمارے طریقہ کاشتکاری میں ہمیں 1 ایکڑ میں تقریباً 4500 سے لے کر 5000 پودے چاہیے۔ ہم یہاں پر 4 فٹ کے بیڈ پر اس پودے سے پودے کا فاصلہ 2 فٹ رکھیں گے اور ہمارا بیڈ کا سائز جو ہے وہ 42 انچ ہے۔ تو اس طرح 1 ایکڑ میں ہمارے تقریباً 4500 سے لے کر 5000 تک پلانٹ جو ہیں وہ لگیں گے۔ تو ہم مشین کی مدد سے برڈز نکالیں گے، ان برڈز کی نرسری گرو کریں گے، اور جب ہمارے پودے تقریباً کوئی 35-40 دن کی نرسری ہو جائے گی تو ہم ان کو بیڈ کے اوپر شفٹ کر دیں گے۔ اگر آپ اس کو بیڈ کے اوپر نرسری گرو نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ جو آئی برڈز ہیں ان کو بیڈ کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں۔ اب ان کو بیڈ کے اوپر شفٹ کرنے کے بعد تقریباً 40 سے 45 دن کے بعد جو آپ نے مین شوٹ ہے، مدر شوٹ ہے، اس کے علاوہ اس کے ٹلرز نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ جب 2 سے 3 ٹلرز نکل آئیں تو آپ نے جو مدر شوٹ ہے اس کو کاٹ دینا ہے۔ مدر شوٹ کو کاٹنے سے کیا ہوگا کہ پودے کی جو مدر شوٹ ہے اس کی گروتھ رک جائے گی اور پودا جو ہے وہ اپنی سائڈ سے ٹلرز نکالنے شروع کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں پودا جو ہے ایک پودا 20-25-30 ٹلرز تک بھی ٹلرز جو ہے وہ بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بیڈ کا باقی حصہ ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو ڈیڈ ملچ کسی بھی چھوئی کے ساتھ، آپ اس کو پرالی کے ساتھ ملچ کر دیں۔ اگر نہیں تو اس سے بھی بہتر حال ہے کہ آپ اس میں ساتھ کوئی اور کراپ لگا لیں۔
اگر آپ سپٹمبر کاشت کماد لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لہسن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس میں مٹر لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فروری کاشت لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مونگ لگا سکتے ہیں، آپ اس میں ٹینڈے لگا سکتے ہیں جو کہ بیڈ کو کور کریں گے۔ جب آپ اس کے اوپر ملچ کر دیں گے تو اس پر جڑی بوٹیاں جو ہے وہ نہیں اگیں گی۔ جب جڑی بوٹیاں نہیں اگیں گی تو آپ کو جو ویڈی سائڈز ہیں اس کا سپرے بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ایک جب کہ آپ اس کو بیڈز کے اوپر لگا رہے ہیں، آپ نے نیچے سے ہارڈ پین توڑا ہوا ہے تو پودا جو ہے وہ اپنی جڑ نیچے تقریباً 8-10 فٹ تک لے کے جائے گا، اور سائڈوں کو اس کی جو جڑ ہے وہ بہت زیادہ پھیلاؤ کرے گی۔ اب جب وہ بہت زیادہ پھیلاؤ کرے گی تو اس سے اس کے جو گرنے کا خدشہ ہے کماد کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک جو بڑ لگایا تھا اس کی جب مدر شوٹ کاٹی تو اس سے تقریباً 15 سے 20 مل لیبل کین جو ہمارے تیار ہوتے ہیں۔ اگر اس سے آپ فرض کریں کہ صرف 10 مل لیبل کین تیار ہوں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے 1 ایکڑ میں جو پودوں کی تعداد ہے وہ 4,000 ہے۔ اب اگر ہر پودا 10 مل لیبل کین تیار کرتا ہے تو ٹوٹل جو گنوں کی تعداد ہوگی وہ 40,000 بنے گی۔ اگر ہم ہر ایک گنے کا وزن کریں اور وہ 2 کلو ہو تو اس طرح جی 80,000 کلو وزن بنتا ہے، جس کو ہم 40 پہ تقسیم کریں تو یہ 2,000 من پیداوار بنتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھنے والی چیز ہے کہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم 100 من سے لے کر 120 من تک ہم بیج استعمال کرتے ہیں، لیکن ادھر اگر ہم دیکھیں ہم جو اس میں برڈز نکالے ہیں تو وہ تقریباً وزن جو ہے وہ 40 سے 45 کلو بنتا ہے۔ اب برڈز نکالنے کے بعد جو گنا بچ جاتا ہے اس کو آپ مل میں بھی پھینک سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز تو اس سے تو آپ کا 100 من تک آپ کے بیج کی بچت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ موجودہ ریٹ میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 250-300 روپے من کے حساب سے اگر یہی دیکھا جائے تو 25 سے 30,000 روپیہ تو ہمارا صرف بیج کی مد میں بچ رہا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ چونکہ یہاں پر پلانٹ سے پلانٹ کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، پودے کو چاروں طرف سے سپیس مل رہی ہے اور وہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود تیار کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی خوراک خود تیار کرے گا تو ہمیں اسے کھادیں دینے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اگر کھادیں دے گے بھی تو ہم پہلے سال میں بہت تھوڑی سی کھاد کے ساتھ جو ہے اپنی فصل کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا اس کا فائدہ ہے وہ ہے پانی کی بچت۔ دیکھیں اس طریقہ کاشتکاری میں ہم نے صرف جو پانی ہے وہ کھیلیوں میں دینا ہے۔ پانی کھیلیوں میں دینے سے پانی کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے۔ جو ہمارا عام دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم بھر بھر کے پانی لگاتے ہیں اور ہمیں بار بار پانی لگانا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم کھیلیوں میں پانی دیں گے، اوپر سے بیڈ جو ہے اس کو ہم نے ملچ کر دیا ہے۔ ملچ کرنے سے پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں نہیں اٹھتا، اس لیے ہمیں پانی کی ضرورت جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ہماری فصل جو ہے اس میں جڑی بوٹی والا سپرے بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بہت کم بیماری کا حملہ ہوگا، اس لیے ہمیں وہ دوسری جو ادویات ہیں وہ بہت کم استعمال کرنی پڑیں گی۔ اور جو ہم نے ملچ کی ہوئی ہے چونکہ یہ قدرتی طریقہ کاشتکاری ہے تو اس میں بہت سے کسان دوست کیڑے پیدا ہوں گے جو ہمارے نقصان دہ کیڑوں کو ختم کریں گے اور ہماری فصل جو ہے وہ صحت مند رہے گی۔ تو اس طرح سے جناب بہت سارے زمیندار جو ہیں وہ بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشین کے ساتھ آنکھیں لگائی جا رہی ہیں، اس کی مشین بھی ڈیزائن ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مشین نہیں بھی ہے تو آپ بیڈ کے سینٹر میں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ برڈز لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک مکمل کماد سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جس میں آپ کم از کم جو ہے دوسرے طریقہ کاشتکاری کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو ہم 1,00,000 روپیہ ہماری جو ہے وہ خرچے کی مد میں بچت ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیں جو منافع ہوگا وہ دوسری طریقہ کاشتکاری سے بہت زیادہ منافع ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ایک اور بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو اس طرح سے ہم نے اپنی فصل اگائیں گے اس کا جو موڈی فصل ہے وہ آپ کئی سال تک ایون کہ 10 15 20 سال تک بھی چلا سکتے ہیں، کیونکہ موڈی فصل جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہوتی ہیں۔
دوسرا طریقہ میں جب آپ مٹی چڑھاتے ہیں تو جو تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ تک ہمارا گنا جو ہے وہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے. جب ہم اوپر سے کاٹتے ہیں تو ہماری جڑ گنے کی دور ہوتی ہے اور جدھر سے ہم نے کاٹا اس کا کافی فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ جو ہے وہ موڈا سپراؤٹ نہیں کرتا، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقہ کاشتکاری میں چونکہ جڑیں اس کی بالکل اوپر ہوں گی تو اس صورتحال میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا، ہماری موڈی جو ہے وہ فصل بہت دیر تک کامیابی سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کا ٹائم گزرتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو اگلی موٹی فصل ہے اس پہ ہمارا خرچہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہم اس سے بہت اچھا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.